بات کرتے ہیں پاکستان ورسز آسٹریلیا کی۔ میلبرن میں میچ جاری ہے۔ 204 رنز کے ہدف تک پہنچنے میں آسٹریلیا کو صرف اور صرف 8 رنز درکار ہیں، لیکن اگر پاکستان کو یہ میچ جیتنا ہے تو پاکستان کو 2 وکٹ درکار ہیں۔ اس وقت پیٹ کمنز اور میچل سٹارک پچ پر موجود ہیں۔ آسٹریلیا کو جیتنے کے لیے 8 رن، پاکستان کو اگر یہ میچ جیتنا ہے تو مزید 2 وکٹیں گرانا ہوں گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فائنل کال دے کر ملک کو ڈرام کر دیں گے۔ فیصلہ کن مارچ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اعلان کر دیا، کہاں سروں پر کفن باندھ کر نکلیں گے۔ پی آئی اے کو خریدنے کی بات بھی کی۔ بات کریں گے وہاں پر آگے کے لیے ایک لائحہ عمل دیں کہ ہم نے جو فائنل کال دینی ہے، اور یہ جو اب یہ نظام آہستہ آہستہ مزید ایک تباہی کی طرف لے جا رہا ہے اس ملک کو، اس میں ہمارے جو مطالبات ہیں وہ سامنے لائیں گے، اور پھر آگے ایک ٹائم بنا کر پھر ایک فائنل کال پورے پاکستان کی دیں گے، پورے پاکستان کو بند کریں گے اور ایک مارچ کریں گے جو کہ فیصلہ کن مارچ ہوگی۔ ہم تو غلام نہیں ہیں، ہم تو آزادی کے لیے، کی آزادی کے لیے، اس قوم کے لیے نکلیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اس دفعہ سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لیں، الحمدللہ اس صوبے نے اپنا ٹارگٹ آئی ایم ایف کا اچیو کیا ہے، اور باقی سب نے ایک نے بھی اچیو نہیں کیا، اور یہ سارے خسارے میں جا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ صوبہ اس وقت سرپلس ہے، اور ہم انشاءاللہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اسی نام سے ہم اس کو یہ صوبہ لے گا اور اسی نام سے اس کو چلائے گا۔ ہم پاکستان کے نام کو کوڑی کے داموں ان لوگوں کو بیچنے نہیں دیں گے، اور یہ اس کو بیچ نہیں رہے، یہ اس کو انڈائریکٹلی خود خرید رہے ہیں۔ شکر ہے قوم کے سامنے آ گیا ہے کہ نیت کیا تھی، کہ وہاں پہ سستے داموں بیچ کے خود ہی خریدار بنے ہوئے۔ تو میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گا، اور صوبے کی ساری عوام ساتھ ٹھہری ہے۔ مجھے میسج آ رہے ہیں میرے صوبے کے اوورسیز لوگوں کی کہ ہم چندہ ڈالیں گے لیکن یہ ہم نہیں خریدنی ہے انشاءاللہ۔ میرے قائد نے پی آئی اے خریدنے کی بات نہیں کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، خیبر پختونخوا سے خط آیا ہے، لکھا ہے وہ پی آئی اے خریدنا چاہتے ہیں۔ پی آئی اے میں اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کن جہازوں کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پی آئی اے کے نجکاری کو بہت بڑا سوالیہ نشان قرار دے دیا۔ کہاں حکمرانوں نے پی آئی اے، پاکستان سٹیل اور دیگر قومی اداروں کو تباہ کیا۔ نواز شریف بیٹی سے کہہ رہے ہیں پی آئی اے خرید لیں۔ قومی اسمبلی اجلاس آج اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں ہوگا۔ اجلاس کا 7 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے علاوہ مزید 2 بل منظور کرائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 17 سے بڑھا کر 25 کرنے کا بل بھی منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ پرائیویٹ ممبرز بل حکومت نے اپنا لیا ہے، جس کی منظوری قائمہ کمیٹی دے چکی ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل بھی منظور کروایا جا سکتا ہے۔ تمام حکومتی اراکین کو اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سندھ اسمبلی میں آئینی بینچ کے قیام کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد صوبائی وزیر پارلیمانی امور اور وزیر داخلہ ضیاء النجار نے پیش کی۔ اسپیکر نے قرارداد پیش کرنے کے لیے رائے شماری کرائی تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کے 127 ارکان نے کھڑے ہو کر قرارداد پیش کرنے کی حمایت کی، مگر قرارداد کی منظوری کے موقع پر جماعت اسلامی کے محمد فاروق اور پی ٹی آئی کے 3 ارکان نے مخالفت کی۔ موقف اختیار کیا کہ ہمیں مسودہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے مخالفت کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے 123 ارکان نے کھڑے ہو کر قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا۔ جماعت اسلامی نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ وفاق سمیت 4 صوبوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ استدعا کی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے چیف جسٹس کا تقرر کالعدم اور چیف جسٹس کی تقرری سینیورٹی کے مطابق کی جائے۔ نئے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل معطل کی جائے۔ اس سے پہلے سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری، افراسیاب خٹک، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پرائیویٹ وکلاء بھی آئینی ترمیم کو چیلنج کر چکے ہیں۔ ملک میں جنگل کا قانون لاگو کرنے کے لیے آئینی ترمیم لائی گئی، اس کے خلاف ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے۔ کوئٹہ میں بلوچستان بار کے ممبر منیر کاکڑ، ایڈوکیٹ رجب بلیدی اور دیگر وکلاء نے پریس کانفرنس کی۔ منیر کاکڑ ایڈوکیٹ نے کہا، عدالتوں میں بھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلاء تحریک شروع ہو چکی ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے اس ملک کے اندر جنگل کا قانون بنانے کے لیے
قانون سازی کی جا رہی اور وہ قانون سازی اور آئین سازی پبلک کے مفاد کے بجائے ایک مخصوص کے لیے یہ تحریک جو شروع ہو چکی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہم اپنے بلوچستان کے لیول پہ کمیٹیز بنا کر کے ان سب چیزوں کو موبلائزیشن کی طرف جائیں گے. تحریک ہوگی اپنی جگہ پہ, ہماری لڑائی دونوں صورتوں پہ, ہم روڈ پہ بھی ہے اور ہم عدالتی سطح پہ بھی ہے. یہ صرف وکیل کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی عدالتوں کا مسئلہ ہے, عدالتوں کی آزادی کا مسئلہ ہے. آج سول سوسائٹی سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ نکلے تھے اس تحریک کی بچانے کے لیے. ابھی بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے. جب تک دستور نہیں ہوگا, عدالت نہیں ہوگی, انصاف نہیں ہوگا, میرے خیال میں کوئی بھی سسٹم نہیں چل پائے. کہ پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار اس وقت بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا, اب بھی ہمارے ساتھ. یہ ان کی الیکشن پہ ہونا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا ہے. یہ تحریک ان دونوں سے پہلے بھی ہم چلا چکے ہیں اور اسٹارٹ کر لیا. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ آسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دے دی ہے اور 204 رنز کا جو ہدف تھا وہ آسٹریلیا نے حاصل کر لیا. 2 وکٹوں سے آسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دے دی ہے. آسٹریلیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پہلے ون ڈے میں پاکستان کو ہرا دیا. آسٹریلیا نے 204 رنز کا ہدف 8 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. آسٹریلیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پہلا ون ڈے جیت لیا ہے. پاکستان یہ میچ ہار گیا ہے. آسٹریلیا نے پہلے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور پاکستانی کھلاڑیوں نے 203 رنز بنائے اور آسٹریلیا کو جیت کے لیے 204 رنز کا ہدف دیا, جو کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید کچھ اتنا اچھا ٹارگٹ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پاکستانی بالرز جو ہیں انہوں نے میچ میں وہ واپس آئے اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی, لیکن اب آسٹریلیا نے یہ میچ 2 وکٹوں سے جیت لیا ہے. کپتان بدلا ہے لیکن ٹیم پاکستان کی جو قسمت ہے وہ نہیں بدل سکی ہے. خیر شامل گفتگو کرتے ہیں. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, نجیب الحسنین نے بھی ہمیں جوائن کیا. شاہد بھائی, آپ سے شروع کرتے ہوئے, کپتان بدل کے ہم نے دیکھ لیا لیکن نتائج تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور کپتان نتائج بدل کر میرے حساب سے پاکستان نے بہت اچھا مقابلہ کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ آگے یہ سیریز ون سائیڈڈ نہیں ہوگی. 204 کے ٹارگٹ میں اس طرح پھنسانا آسٹریلیا کو سنگل رنز پر آخری 2 وکٹوں پر انہوں نے یہ ٹارگٹ حاصل کیا. دوسرا کپتان ہوتا پرانا والا کپتان تو اس کے شولڈر ڈراپ ہو چکے ہوتے 204 رنز کا ٹارگٹ دیکھ کر. رضوان کی کپتانی کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اور اس گراؤنڈ پر تاریخ ہے کہ پاکستان نے 164 کا ٹارگٹ بھی ڈیفینڈ کیا تھا سکسیسفلی 1997 میں. تو آپ وکٹیں لیں, آپ اگر 170 رنز بھی بناتے ہیں, اگر آپ وکٹیں لیں تو آپ لمیٹڈ اوور کا میچ جیت سکتے ہیں. اچھا, اس میں بنیادی طور پر ٹھیک ہے 203 جو ہے وہ ایک اچھا ٹوٹل نہیں ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے اور بالرز نے اس کو انٹرسٹنگ بنایا. پرابلم تو شروع وہیں سے ہو رہی ہے بیٹنگ سے. کپتان نے 71 گیندوں پر 44 رنز کیے. پاور پلے آپ دیکھ لیجئے کتنا فرق ہے زمین آسمان کا. تو ہم نے آج بھی پاور پلے یوٹیلائز کرنا نہیں سیکھا اور ہم نے وہ جو کپتان بدلنے کے ساتھ مائنڈ سیٹ بدلنے کے بعد وہ ٹیم یونائٹڈ اور وہ سارا وہ سب بھی نہیں ہوا. دیکھیں کپتانی بہت زبردست کی رضوان نے, اس چھوٹے ٹوٹل پہ اتنا فائٹ کرنا تو یہ ان کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے. پاکستان ٹیم نے اتنے چھوٹے ٹوٹل کو اتنا انٹرسٹنگ بنایا, یہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن ہم بیٹنگ اور پاور پلے کی کیا بات کر رہے ہیں, بیٹر نمبر 9 نے آ کے 40 رن کیے ہیں, ورنہ آپ 150 نہیں کر پاتے. تو آپ کی بیٹنگ ہی وہ روٹ کاز ہے. اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, ظاہر سی بات ہے آپ آن پیپر دیکھیں تو یہ ٹیم آپ کو 50 اوور کی ٹیم ہی نہیں لگتی. آپ کو یہاں فخر اور امام کی ٹاپ پہ بہت شدید ضرورت ہے. بیچ میں آپ کے کوئی لیفٹ ہینڈر نہیں ہے. آپ کو یہاں اگر سعود شکیل ہو بیچ میں تو آپ اس کو پرولونگ کر سکتے ہیں. رزلٹ شاید اتنی جلدی ایسے چینج نہ ہو جائیں لیکن آپ اپنی بیسٹ 11 تو کھلائیں نا. لیکن اس میں بنیادی طور پر شاہد بھائی کہ یہ جو نجیب بات کریں 50 اوور کی کرکٹ اب رہ نہیں گئی. خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم جو کمرشلزم کا شکار ہوئے, لیگز کھیلنے ہمارے لڑکے جا رہے ہیں, یہاں پر بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فرسٹ کلاس نہ کھیلے, ٹیسٹ سے بھی ریٹائرمنٹ ارلی ریٹائرمنٹس لے رہے ہوتے ہیں. تو ٹیسٹ ہم نے چھوڑ دیا, ون ڈے ہم نے چھوڑ دیا, T20 پہ فوکس ہے. خیر وہاں بھی کیا ہی نتائج آتے ہیں, ون ڈے میں آپ کے سامنے ہے. تو کس طرح واپس لائیں لڑکوں کو ون ڈے کی طرف؟ یہ بھی کرکٹ ہی ہے بھائی. تھوڑا سا ٹائم لگے گا, ہمیں اپنی شیڈیولنگ بھی صحیح کرنی پڑے گی. ورلڈ کپ کے بعد ہم پہلی دفعہ کوئی ون ڈے انٹرنیشنل کھیل رہے تھے تو ہمیں شیڈیولنگ اچھی کرنی پڑے گی. دوسری ٹیمیں دیکھیں, ایک ٹیم ان کی ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہوتی ہے, اگلے دن وہ فلائی کر کے کریبین چلی جاتی ہے انگلینڈ کی ٹیم, اس میں 6 پلیئر ٹیسٹ والے بھی شامل ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی تھوڑی سی شیڈیولنگ بہتر کرنی پڑے گی, تھوڑا سلیکشن بہتر کرنا پڑے گا. جیسے نجیب نے کہا سعود شکیل کسی بھی طرح ورلڈ کپ کے بعد باہر نہیں ہوتا تھا. لیفٹ ہینڈر ایک بیٹسمین آپ کو مڈل میں چاہیے ہوتا ہے. پھر آج کے سلیکشن میں میرے حساب سے عامر جمال کو ہونا چاہیے تھا ٹیم میں حسنین کی جگہ. ایک آدمی جو 3 سال گریٹ کرکٹ آسٹریلیا میں کھیلا ہوا ہے, ایک پچ سے واقف ہے. پچھلے سال ٹیسٹ سیریز کھیلا, 18 وکٹیں لی, 82 ہائیسٹ بنایا, 33 ناٹ آؤٹ بنایا. وہ کیسے آپ اس کو ون ڈے سے باہر کر سکتے ہیں؟ آپ کو اس کو کھلانا چاہیے تھا. آل راؤنڈر ہے, آپ کو ایک بالنگ آپشن بھی اچھا دیتا, آپ نے نہیں کھلایا. لیکن ابھی بھی آگے سیریز میں بہت ٹائم ہے, آپ کو اپنی بیٹنگ بہتر کرنی پڑے گی. 10 اوور میں 35
15 ओवर में 51, 20 ओवर में 71, ये स्कोर वो नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज पाकिस्तान की टीम 130, 140 पे आउट हो जाएगी। ये तो आखिरी 4 विकेटों को तारीफ करेंगे, उन्होंने 86 रन बनाए तो पाकिस्तान को 203 रन तक। लेकिन ये जो शाहिद भाई बात कर रहे हैं, नजीब के बुनियादी तौर पर एक टीम कहीं खेल रही होती है, फिर वो ट्रैवल करती है, जाती है, वो हर तरह हर फॉर्मेट को टच कर रही है। खैर हमारे यहाँ फिर वो कमर्शियलिज्म का एस्पेक्ट अपनी जगह मौजूद है। अब क्या यहाँ इस बात पर जोर दिया जाए कि आप 3 अलग अलग टीम्स बना दें, 3 अलग अलग कप्तान बना दें और उनको बोलें भाई ये आपका फॉर्मेट है, खुदा के लिए इधर उधर नहीं देखना, इसी में खेलना और इसमें जीतने की कोशिश करनी। देखिए ये वो टीमें बात करें जिनके पास टैलेंट का बहुत बड़ा पूल हो। आपको ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अलग अलग फॉर्मेट के लिए, बट आपका कोर जो है वो तीनों टीम का सेम ही रहेगा क्योंकि आपके पास इतना बड़ा पूल नहीं है टैलेंट का। मेरा मसला ये है कि आप बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये सिर्फ उसी सूरत में आगे वन साइडेड नहीं नजर आएगी क्योंकि आप देखिए ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ी सी रस्टी नजर आई है आज, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। कामरान अकमल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पे इस सारी परफॉर्मेंस पे आप क्या देखते हैं? ये वन साइडेड मुकाबला था, बॉलर्स ने बड़ी कोशिश कर ली लेकिन बैटिंग अगेन हमारा प्रॉब्लम रहा। देखिए बैटिंग में प्रॉब्लम थोड़ी मेंटालिटी हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। हम काफी देर से बात करते हुए आ रहे हैं। कल मैं रिजवान की बात भी सुन रहा था, वो कह रहा था कि हमने दुनिया की टीमों को नहीं देखना, प्लेयरों को नहीं देखना, हमने अपनी तरफ देखना है। तो हमने कैसे डिलीवर करना है, कैसे परफॉर्म करना है। देखिए अपनी तरफ देख ही रहे हैं तो हमें हर टीम जीत के जा रही है। आप दुनिया को आइडेंटिफाई करते हैं, टीमों को करते हैं, क्रिकेट को देखते हैं कि किस तरफ जा रही है, किस मोमेंटम के साथ खेल रहे हैं, आप उसमें डेवलपमेंट करते हैं, वो चीजें आप क्या नाम है अडॉप्ट करते हैं और अपने लड़कों को मैसेज देते हैं। तो ये चीजें करनी बड़ी जरूरी है। बैटिंग में जैसे साइम को मौका मिल रहा है, अब्दुल्ला शफीक को मौका मिल रहा है, रन करने बड़े जरूरी हैं। साइम का इसलिए बोलूंगा क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में हमने कोई बड़ी परफॉर्मेंस साइम अयूब से देखी नहीं है। 1-1.5 साल से वो खेलता वो आ रहा है, T20 भी, वनडे भी, अब तो टेस्ट मैचेस में भी खेल रहा है। तो मेरे ख्याल से इतनी जब सपोर्ट मिल रही हो टीम मैनेजमेंट से, सिलेक्टरों से, बोर्ड से, तो फिर परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। इंटरनेशनल टीम है, आप डोमेस्टिक में ऐसे रिस्क ले सकते हैं। ये यहाँ पे आप इतनी फेवर दें बाकी लड़कों को, फिर मेरे ख्याल से उनका क्या कसूर है जो खेल रहे होते हैं डोमेस्टिक में? आपका कसूर क्या है, सॉरी इमाम का कसूर क्या है कि इतने बड़े टूवर्स पे आप अपना एक्सपीरियंस ओपनर नहीं लेके गए? ठीक है, फखर अगर वो इशू ना होता तो फखर होता तो शायद कुछ बेहतर होती क्रिकेट ओवर, ओपनर हमारे अच्छा स्टार्ट देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हैं। फिर जहाँ तक बॉलिंग की बात है, वो ऑस्ट्रेलिया ने खुद मुश्किल मैच बना दिया है। जैसे जोश इंग्लिश और स्टीव स्मिथ खेल रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि उन्होंने 25-28 ओवरों में मैच खत्म कर देना। उन्होंने शॉट जो खेली जिसकी वजह से लंबा मैच चला गया। पहले 140 रन आप देखें कि हमारे फास्ट बॉलरों ने कैसे बॉलिंग किया, पूरी ग्राउंड में रन खाए हैं। कोई एक लाइन बना के बॉलिंग तो करे, अंडर लाइट आपकी बॉलिंग आई है। उन्होंने गलती की है, टॉस जीत के पहले बॉलिंग की। आपने एक तो रन उतने नहीं किए जितने करने चाहिए थे, और फिर आप अगर 250 भी कर लेते तो आज ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ करने थे। लेकिन वो सोच आती नहीं है कि हमने 250 कैसे करने हैं, 300 कैसे करने हैं। ये सारी चीजें बड़ी चल रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में। लेकिन आप देखें कि अकेले 50-60 रन हमारे बॉलरों ने जैसे बॉलिंग की है तो वही पहले 140 रन में कर लेते। रिजवान इस वक्त मुखातिब में, जरा उनको सुन लेते हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच पाकिस्तान को हरा दिया है। शाहिद हाशमी, नजीबुल हसनैन और कामरान अकमल हमारे। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। विशाल मलिक अपनी बेटी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। UN ह्यूमन राइट्स कमिश्नर से और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ICRC, ह्यूमन राइट्स वॉच और जितनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और यस आई पर्टिनेंटली वांट टू मेंशन दैट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी मैं चाहूंगी कि वो अर्जेंटली इस मैटर में इंटरवीन करें। उन्होंने डॉक्टर आफिया के लिए लेटर लिखा है, उनके लिए कैंपेन स्टार्ट की हुई है गवर्नमेंट ने। अर्जेंटली रिक्वायर्ड है कि यासीन साहब की जान बचाने के लिए हमने सईद अली गिलानी साहब को भी खो दिया, अशरफ सराई साहब को खो दिया। चंद जमहूरियत के रहनुमा हमारे पास रह गए हैं जो तिहाड़ जेल के अंदर, जिसमें आसिया अंद्राबी साहिबा बहुत बीमार हैं, उसके साथ शबीर शाह साहब जो हैं उनकी जो हालत है, और मुसरत आलम साहब। तो इनकी जान बचाने के लिए भेजें और कैंपेन करें उनकी जान बचाने के लिए। एंड पाकिस्तानी नेशन मस्ट डेवलप एन अप्रोच so with the sole objective at this time to save यासीन साहब। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ
کیونکہ ہندوستان کے لیڈر آف اپوزیشن ہے راہل گاندھی، اس وقت ان کو بھی میں نے ایک لیٹر جو ہے ڈرافٹ کر کے میں آج پبلک کر رہی ہوں ایز اے لیڈر آف اپوزیشن، جس کے اندر میں نے ان کی سارے جو کیس ہے اس کی ڈیٹیلز ڈالی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ جب 1994 کے اندر انڈیا نے اور گلوبل پاورز نے، خاص طور پہ یو ایس اے، یو کے اور یورپین یونین کے جو اسٹیشن تھے آفیسرز وہاں پہ، جب یاسین صاحب جیل کے اندر تھے، انہوں نے وہاں پر آ کے کنونس کیا یاسین صاحب کو، اور میں نے نام بھی اس کے اندر بہت سے لوگوں کے اس لیٹر میں لکھے جو بہت سے لوگ کانگریس پارٹی کے تھے اس زمانے کے اندر، جس میں مسٹر کلدیپ نیر، اذان ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا. مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت کراچی میں ہوگا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.